اور ہمارے ساتھ بڑے ہی اسپیشل گیسٹ آج موجود ہے. آپ لوگوں نے ان کو دیکھا ہوگا, سنا ہوگا. آج ہمارے ساتھ ہے اویس اقبال صاحب. اور آپ لوگوں کو بتا دوں جن کو نہیں پتا ہے, اویس اقبال صاحب تقریباً 15 سال پاکستانی چینلوں پر ٹی وی اینکر رہ چکے ہیں. اس میں سے جو ایک میجر چینل ہے وہ جیو ٹی وی ہے. تو آپ سوچئے کہ ایسا انسان جو پاکستانی ٹی وی چینلز پہ اینکر رہ چکا ہے, انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا, تو کیا وجہ رہے گی, کیا کچھ ڈیٹیلز ہے اس کی, یہ ساری چیزیں ہم جانیں گے. تو وداؤٹ اینی ڈیلے ہم سٹریم میں لے لیتے ہیں اویس اقبال صاحب کو. اویس اقبال صاحب, آپ کا بہت بہت استقبال ہے, سواگت ہے ہمارے اس چینل پر. بہت بہت شکریہ ساحل بھائی, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیا حال چال؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. جی اویس اقبال صاحب, کچھ میں نے تو جو تھوڑا بہت انٹروڈکشن مجھے پتا تھا وہ میں نے دے دیا. آپ اپنا چھوٹا سا ایک انٹروڈکشن دے دے, پھر سوال میں شروع کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں ساحل بھائی, میرا نام اویس اقبال ہے. میں 12 اگست 1983 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوا تھا, جو کہ 2000 سال پہلے انڈو گریک کنگڈم کا کیپٹل تھا سگالا کے نام سے. اور میں اپنے آپ کو ایک انڈین سمجھتا ہوں جس کو بدقسمتی سے پارٹیشن کا سامنا کرنا پڑا. اور میں بڑی ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور انڈیا جو ہیں اس وقت ایسٹ جرمنی اور ویسٹ جرمنی ہے, اور انڈیا ترقی کے لحاظ سے ویسٹ جرمنی ہے. بہرحال میں سیالکوٹ میں پیدا ہوا. میرے جو والد صاحب ہیں وہ سرکاری ملازم تھے. ہی ورکڈ ان پنجاب سیڈ کارپوریشن, تو ان کی مختلف شہروں میں پوسٹنگز ہوتی رہتی تھیں. تو میرا جو سارا بچپن ہے مختلف شہروں میں گزرا, جس طرح سرکاری ملازمین کے بچوں کا گزرتا ہے کہ ان کی ایک شہر میں کسی بچے سے گہری دوستی نہیں ہو پاتی. تو I grew up while in different cities of Punjab, رحیم یار خان, خانے وال, سائی وال, اور میں نے فائنلی میں لاہور آ گیا, اور میں پچھلے کئی سال سے لاہور رہ رہا ہوں. اب میں لاہور چھوڑ کر یونائٹڈ اسٹیٹس آ گیا ہوں. تو لاہور میں نے اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن کمپلیٹ کی. پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بی فارمیسی کی. اور جب میں فائنل ایئر میں تھا پنجاب یونیورسٹی میں, تو وہاں پر مولانا ابوالعلا مودودی جو کہ جماعت اسلامی کے فاؤنڈر ہیں, ان کی ایک دہشت گرد اور غنڈہ تنظیم ہے جس کا نام ہے اسلامی جمعیت طلبہ. اور اس کا کام پاکستان کی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر سو کالڈ اسلامک آئیڈیالوجی کو امپلیمنٹ کرنا ہے. لڑکے لڑکیوں کو ساتھ نہیں بیٹھنے دیتے, کلاس فنکشنز میں میوزک نہیں چلنے دیتے, عجیب و غریب قسم کے مضحکہ خیز قسم کے وہ سٹنٹس کرتے رہتے ہیں ریلیجن کو لے کر. تو انہوں نے مجھے مارا, بہت شدید مارا, کہ ہم ایک کلاس فنکشن کے اندر انڈین گانا تھا دل تو پاگل ہے وہ پلے کر رہے تھے. تو جب اسلامی جمعیت طلبہ نے پنجاب یونیورسٹی کے فائنل ایئر میں مجھے مارا, تو جیو ٹی وی پر رؤف صاحب ایک پروگرام کیا کرتے تھے 50 منٹ کے نام سے, تو انہوں نے اس میں مجھے انوائٹ کیا ایز این آئی وٹنس. تو اس میں میرے پاس جب مائک آیا تو میں نے کہا جی میرا نام اویس ہے, میں جامعہ منصورہ میں پڑھتا ہوں جسے عرف عام میں جامعہ پنجاب کہا جاتا ہے. منصورہ جماعت اسلامی کا لاہور میں ہیڈ کوارٹر ہے. یہاں پر اسلامی جمعیت طلبہ کے گنڈے مجھے پڑھنے نہیں دیتے. ان کا سارا اسلام لڑکیوں سے بات کرنے سے روکنے اور پیپسی اور کوکا کولا کی جگہ اپنی مکہ کولا اور شینڈی کولا بیچنے تک محدود ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ پر پابندی لگائی جائے. یہ سننا تھا کہ جناب ریکارڈنگ ڈسٹرپٹ کر دی جمعیت والوں نے. انہوں نے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے ایتھیسٹ ہے, کسی نے کہا کہ یہ لڑکا قادیانی ہے, کیونکہ ایک پاکستانی عام مسلمان کو ایتھیسٹ اور قادیانی کا فرق نہیں پتہ ہے. تو اس کے بعد رؤف صاحب نے مجھے پھر اپنے آفس بلایا, انہوں نے میرا انٹرویو کیا, اور انہوں نے مجھے میری پہلی جاب دی جو کہ غامدی صاحب کے ساتھ ریلیجن کے اوپر کریٹیکل کوشچننگ تھی ساحل. اور اس طرح میں نے اپنے کریئر کا آغاز کیا. تقریباً 1.5 سال تک میں نے غامدی صاحب کے ساتھ 57 ایپیسوڈز کیے, اور اس کے بعد آخری ایپیسوڈ میں غامدی صاحب جو ہیں ناراض ہو کر چلے گئے. تو پھر میں نے کچن کا یعنی غامدی صاحب کے ساتھ آپ روبرو بیٹھ کے آپ نے ایپیسوڈز جی کیے ہیں؟ جی جی روبرو بیٹھ کہ کے ایک میں بہت بڑے میک اپ آرٹسٹ ہے اسلام کے. جی جی میں ان کو کاسمیٹک سرجن آف اسلام کہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اسلام کی 3 بڑی جو شاخیں ہیں, ایک سنی اسلام ہے, ایک شیعہ اسلام ہے, اور ایک غامدی اسلام ہے.
ٹھیک ہے، غامدی صاحب جو ہیں وہ ڈیٹا ٹارچرنگ کے مرتکب ہوتے ہیں، وہ اپنی پسند کا نتیجہ پہلے سے نکالتے ہیں اور پھر اس کے حق میں دلیلیں ڈھونڈ کے لاتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ جناب آپ نے یہ صحیح بخاری کی حدیث ایکسیپٹ کر لی ہے اور اس کے نیچے والی سیم راویوں کی حدیث آپ نے ریجیکٹ کر دی ہے، تو وہ بڑے مسکرا کر کہتے ہیں کہ آپ کو یہ معاملہ سمجھنے سے پہلے عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کا سہارا لینا پڑے گا، آپ کو کیا بات سمجھنا پڑے گا کہ حدیث کا ماخذ کیا ہوتا ہے، آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ حدیث نہیں ہے بلکہ قرآن اور سنت ہے۔ وہ آپ کو ایسی جلیبیاں دیں گے کہ جناب آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن آف اسلام درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بقیہ مسلمان علماء کی انٹرپریٹیشن آف اسلام غلط ہے۔ اچھا، دونوں بھی دلیل بھی قرآن سے لاتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ آپ قرآن کے اندر سے کچھ بھی آپ اس میں فلوریڈا کا جو ڈزنی ورلڈ ہے یا کیلیفورنیا کا جو ڈزنی لینڈ ہے، آپ ان کی جسٹیفیکیشن بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، کیونکہ یہی 1400 سال سے مسلمان علماء جو ہیں علم الکلام کا سہارا لے کر اپنے اس دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر کوئی سبسٹنس نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی لاجیکل اس کی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ ساحل، کیا بات کیا بات کیا بات کیا اسٹائل ہے آپ کے بولنے کا، یار ریئلی امپریسڈ اویس اقبال صاحب، بہت اچھا لگا جو اوپننگ سٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے، اسی میں آپ نے کئی سارے دھاگے جو ہے وہ کھول دیے ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ اسلام کو آپ نے گھاٹ مار دیا ہے، گھاٹ بولتے نا، گھاٹ مار دینا، ناٹ، تاکہ وہ اسی میں الجھا رہے، پھنسا رہے اور وہ باہر ساحل نہ بھائی، نکال ہمیں نا سکے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ریلیجنز ہیں، لیکن آپ اسلام کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں؟ دیکھیں ساحل بھائی، آپ ایک جنگل کے اندر ٹریول کر رہے ہیں، اس میں بہت سارے سانپ ہیں، کوبرا ہے نا، اس میں اژدہا ہے، وائپر ہے، وائٹ رسل ہے، لیکن جو سانپ آپ کو ڈستا ہے نا، سب سے زیادہ چڑ اور سب سے زیادہ نفرت آپ کو اسی سانپ سے ہوتی ہے۔ تو اسلام نے بیسیکلی میرے بچپن کی معصومیت کا قتل کیا ہے۔ میں بچپن میں اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے میتھس کا پیپر پاس کروا دے، اللہ تعالیٰ میری بایو کمزور ہے اس کو نکلوا دے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مجھے لگا کہ جب تک میں خود محنت نہیں کروں گا تب تک تو میں ان ایگزامز میں پاس نہیں ہو سکتا ہوں۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا تھا تو میں قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا کہ پاکستان کو جتوا دے، وہ پاکستان پھر بھی ہار جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ہم نے باقاعدہ اپنی پوری معصومیت میں ہمیں مسلمان کر لیا گیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ ایک بچے کو 18 سال سے پہلے ٹوبیکو پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں، الکوہل پروڈکٹس نہیں دیتے ہیں، ایک بچے کو جو کہ کچا ذہن ہوتا ہے اس کو ریلیجن کے آگے ایکسپوز کرنا، میرے خیال میں وہ بھی ایک چائلڈ مولسٹیشن کی ایک نظریاتی، ایک آئیڈیالوجیکل شکل ہے ساحل بھائی۔ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ موسٹلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہاں کا جو اس گھر کا جو ریلیجن ہوتا ہے، آئیڈیالوجی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ وہی اخذ کرتا ہے، جی ہاں، اور اخذ کرتا ہے اور پھر وہ اسی کو صحیح مان لیتا ہے، اسی کو سب کچھ مان لیتا ہے۔ اور اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے، کیونکہ آپ باقی ریلیجنز کو دیکھو، باقی آئیڈیالوجیز کو دیکھو، تو وہاں پہ آپ کو ایکسیپٹیبلٹی ضرور مل جائے گی کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم تو ٹھیک ہے، باقی جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ ہندوستانی اگر کلچر دیکھیں، یہاں پہ آج بھی کئی سارے جو سیکولرز ہیں وہ آج بھی یہی کہتے ہیں کہ سب دھرم ایک ہی بات سکھاتا ہے، جو کہ ایسا ہے نہیں حقیقت۔ لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینٹالٹی ہوتی ہے، جو سکھایا جاتا ہے باقی گھرانوں میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کسی بھی خدا کو مانتے ہیں، بھگوان کو مانتے ہیں، وہ مختلف رستے ہیں لیکن وہ لے کے جاتا ہے ایک ہی خدا کی طرف یا ایک ہی پرماتما کی طرف۔ لیکن اسلام ایک واحد ایسا ریلیجن ہے جس کے اندر ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، وہ اپنے سوا کسی اور کو تھوڑا بھی ایک کہتے ہیں نا کہ ذرہ برابر بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ ٹھیک ہے، اس میں یہ یہ طریقہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ایکسیپٹیبل ہے وہ اسلامی ہے، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی لے کے جاؤ گے اللہ کے پاس تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ چیز تو رہتی ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جب آپ کے ایگزامز ہوتے تھے، اسٹڈی جب آپ کرتے تھے، تو
ज्यादा भरोसा आपका इस बात पे रहता कि अगर अल्लाह चाहेगा तो मैं नहीं पढ़ते हुए भी, या मुझे अगर कुछ नहीं आ रहा मेहनत करने के बाद भी, तो भी अल्लाह मेरा बेड़ा पार कर देगा। तो ये जो एक मेंटालिटी है, इसको हम कहते हैं कि ये दिमागी अपंगता है, और मुसलमानों में दिमागी अपंगता कूट कूट के भरी हुई है। हालांकि अच्छा, किस तरीके से चालाकी की, इस्लाम को जिसने पूरा शेप किया, बनाया, उसने क्या मस्त, क्या दिमाग वाले इंसान थे वो। उन्होंने क्या किया, एक हदीस में आता है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, ये जो ऊंट है, इसको मैं बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करूं, या इसको खुला छोड़ दूं और अल्लाह पे तवक्कुल करूं। वहां पे चालाकी वाला जवाब ये आता है कि आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है। आप समझ रहे, बहुत गहरी बात है। आपने ऊंट को बांधना है और अल्लाह पे तवक्कल करना है, यानी जिसने इस्लाम को बनाया वो ये चीज अच्छे से जानता था कि ऊंट को बांधोगे नहीं तो अल्लाह भी कोई तवक्कुल नहीं कर सकता। पहले आपने जो दुनियावी मामलात है उसका सहारा आप ले लीजिए, लेकिन फिर ये मेंटालिटी रखे कि करने वाली जात अल्लाह की है। आप समझ रहे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहिल भाई, क्योंकि मैं ये ईमानदारी से समझता हूँ कि मुसलमान जो हैं ख़ास तौर पर दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में वो एक पर्टिकुलर रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, और इस रिलीजियस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के पीछे कुरान मजीद की वो आयत है जिसमें वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को बताया गया है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यानी ज्यूज एंड क्रिश्चियंस कैन नॉट बी योर फ्रेंड्स। और उसके बाद जब इनको ज्यूज और क्रिश्चियन से वीज़ा मिल जाता है तो फिर ये उनके ममालिक में जाकर गंद डालते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जिस तरह से तवक्कुल की जलेबी बनाते हैं, बात यह है कि ये ऐसी ही बात है कि अल्लाह ताला आपकी तब मदद करेगा जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। भाई आप पानी का गिलास पी लीजिए, उसके बाद मैं आपकी प्यास बुझा दूंगा। वाह क्या बात है। यानी इन्होंने इन्होंने कमाल किस्म की ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ है, और ये कहते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए आप अल्लाह ताला से दुआ करें, वो आपको देगा। ठीक है, अब दो ही सूरतें, या तो दुआ कबूल होगी या दुआ कबूल नहीं होगी। दुआ कबूल होगी तो अल्लाह मियाँ जिंदाबाद, और अगर दुआ कबूल नहीं होगी तो ज़रूर इसमें कोई मसलहत होगी, वो अल्लाह ताला ने आपके लिए आखिरत में नेकी की शक्ल में संभाल कर रख ली है। और मज़े हिकमत की है बात उसमें। है साहिल साहब कि अगर आप इनकी अल्लाह ताला से कोई स्पेसिफिक दुआ करें, मिसाल के तौर पर कि जनाब जंग के नतीजे में एक शख्स की टांग कट गई है, तो क्या उसकी टांग उगा सकता है? इनका अल्लाह ताला नहीं उगा सकता है। आप इनके अल्लाह ताला से स्पेसिफिक दुआ करें कि 2 जनवरी को रात 10 बजे मुझे नीले रंग के सूटकेस में $10 मिलियन चाहिए, इनका अल्लाह ताला वो कभी नहीं दे सकता है। ठीक है, वो ना वेग टर्म्स के अंदर दुआएं मांगते हैं, अल्लाह मियाँ खुशहाली दे, अल्लाह मियाँ बरकत दे, ठीक है, इस तरह करते हैं वो। ठीक है, वो उसके बाद आपको क्या कहते हैं, छोटा सा भी कोई आपकी जो खबर है आपकी दुआ के साथ मैच कर, देखा मैंने कहा था ना कि तुम अल्लाह ताला से सच्चे दिल से दुआ मांगोगे वो तुम्हारी दुआ जरूर सुनेगा। तो बेसिकली जो अल्लाह है इस्लाम के अंदर इब्तदाई तौर पर साहिल वर्का बिन नौफल की फेक आईडी है। बिल्कुल 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 सही फरमाया। और वो किस्सा भी हमने कई बार यहाँ पे डिस्कस किया, और कितनी अजीब बात है। आप सोचिए कि वो रसूल जिसके बारे में बरेलवियों का खास करके अकीदा है कि भाई पूरी कायनात अल्लाह ने रसूलुल्लाह के सदके में बनाई, आप जो खा रहे हो, पी रहे हो, सांस ले रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ये असल में रसूलुल्लाह के सदके तुफैल में आपको मिला है। आप सोचिए कि ऐसा रसूल, उस पे जिब्राइल आ रहे हैं और वो पहली आयत लेके आ रहे हैं, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। उस रसूल को ये पता ही नहीं है कि मैं रसूल हूं, मैं नबी हूं, ये जिब्राइल है। और जिब्राइल का एक्शन देखो, जिब्राइल क्या कर रहे हैं। बुखारी के हदीस के हवाले से फरमा रहा हूं आपको कि जिब्राइल जब ये नहीं पढ़ते, ये कहते हैं मुझे नहीं आता पढ़ना, तो वो उनको जैसे एक क्रिमिनल को टॉर्चर किया जाता है, उस तरीके से जिब्राइल जो है वो रसूलुल्लाह को टॉर्चर कर रहे हैं। वो हिल जा रहे रसूलुल्लाह, उनकी हालत खराब हो जा रही है, उनको पता नहीं है कि ये जिब्राइल है। फिर जा रहे हैं वहां पे डर डरा के, कांपते पसीना होकर माँ खदीजा के पास।
اور وہ خدیجہ جو ہے پھر ان کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جا رہی ہے. ورقہ بن نوفل ان کو بتا رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ پچھلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایسا رسول, ایک نبی آنے والا ہے, رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے. یہ کتنی فنی بات ہے. یہ مومن حضرات جو ہے اس کو ہضم بھی کیسے کر لیتے ہیں. ساحل بھائی, میں نے ابھی پچھلے دنوں ڈاکٹر مبارک اظہر کے ساتھ قرآن کے اوپر جو 23 سوالات رکھے تھے, اس میں ایگزیکٹلی میرا سیکنڈ کوشچن یہی تھا کہ آپ دنیا کا ایک سینسٹیو ترین کام اپنے تئیں انجام دینے جا رہے ہیں. آپ ایک شخص کو مرتبہ نبوت کے اوپر سرفراز کرنے جا رہے ہیں. آپ اس سے غار حرا میں ایک فرشتہ ملنے آتا ہے جس کا نام ہے جبرائیل. آپ اس کو کوئی جاب ڈسکرپشن نہیں دیتے, آپ اس کو سیدھا جا کے کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. ایک بندہ جو ہے اگر وہ واقعی ایسا ہوا تھا تو وہ تو گھبرا جائے گا نا کہ یہ غار کی تنہائی کے اندر یہ دوسرا شخص کہاں سے آ گیا. تو میں اس کے, اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے ساحل صاحب کہ جاوید احمد غامدی تو سراسر اس واقعے کا انکار کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی غار حرا کے اندر کوئی وحی اتری ہی نہیں تھی, وہ نارمل گھر کے اندر وحی اتری تھی, یہ سراسر جو واقعہ ہے گھڑا گیا ہے. یعنی ان کا بس چلے گا تو ایک دن یہ قرآن کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ اس کے اندر شیطان نے ملاوٹ کر دی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ اپنے جھوٹوں کے اندر خود پھنس جاتے ہیں. ابھی میں نے کل ہی فیس بک کے اوپر پوسٹ کی ہے کہ یہ ہمیں بتاتے ہیں حدیث کے مطابق صحاح ستہ جو کہ قرآن کے بعد ان کی 6 صحیح ترین کتابیں ہیں حدیث کی, اس کے مطابق حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 80 جنریشنز کا فرق ہے. اور میں نے کیسر راجہ کے ساتھ جو ایوولوشن پر ڈیبیٹ کی تھی, میں نے اس میں 80 لوگوں کے نام بھی گنوائے تھے. اگر آپ اس میں سے ہر جنریشن کی عمر 100 ایئرز بھی لگا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 8,000 سال کا فاصلہ بنتا ہے. ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ 1,24,000 نبی آئے تھے. اگر آپ 8,000 سالوں کو 365 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ 29,20,000 دن بنتے ہیں. اور اگر آپ 29,20,000 دنوں کو 1,24,000 سے ملٹیپلائی کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 23 دن 12 گھنٹے اور 40 منٹ کے بعد ایک نبی جو ہے وہ آسمان سے مبعوث کیا جاتا تھا. اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ 8,000 سال پہلے سے لے کر, یعنی ابتدائے آدم سے لے کر 570 عیسوی جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سن پیدائش ہے, ہر وقت بیک وقت 952 ایکٹیو نبی رہے. اور سورہ مومنون کے اندر ان کا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے جو انبیاء ہیں وہ سکسیشن میں بھیجے, یعنی ایک کے بعد دوسرا بھیجا. تو بیسیکلی ان کا جو لٹریچر ہے وہی ان کو آپس میں غلط کرنے کے لیے کافی ہے ساحل بھائی. جی, اس پہ تو ہم ڈسکشن کریں گے. مجھے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کا بچپنا کیسے گزرا. سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر کا ماحول کیسا تھا, ریلیجیس تھا, سٹڈیز آپ نے کیا کی, اور اسلام کو کتنا سیکھا تھا آپ نے, کتنا اس پہ عمل کیا, کچھ وہ بتائے. اس کے بعد پھر ہم آگے میرا جانیں گے. بچپن ایک نارمل مڈل کلاس کے بچے کا بچپن تھا جو کہ ایک سرکاری افسر کا بیٹا ہے. اس میں مجھ پر اتنی سختی نہیں ہوتی تھی. کبھی کبھی میں جمعہ پڑھ لیا کرتا تھا, کبھی کبھی عید کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا. گھر میں قاری صاحب نے ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ پڑھا دیا تھا اور 30واں پارہ جو ہے یاد کروا دیا تھا. تو دیٹ واز نارمل. میرے اوپر ریلیجن کے حوالے سے کوئی سختی نہیں تھی. اور میں نے ساہیوال سے میٹرک کیا تھا, اور میں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے جو کہ دیو آنند کا بھی کالج ہے وہاں سے میں نے ایف ایس سی کی تھی, اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے بی فارمیسی کی تھی. میں اس سے پہلے ڈاکٹر مدیحہ کے چینل پر بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ 2002 کی بات ہے, when I was 19 years old. اور جو مشہور شاعر ہیں فیض احمد فیض, میں ان کے داماد حمیر ہاشمی کے گھر بیٹھا تھا. ایک فیملی فرینڈ مجھے وہاں پر لے گئے تھے. تو حمیر صاحب نا بیئر پی رہے تھے اور کہنے لگے بیئر پیتے ہوئے, ینگ مین واٹ از دا بگیسٹ انوینشن آف مین. میں نے کہا جی قلم, اور نہیں ہو کھوتیا. میں نے کہا جی پہیا, اور نہیں ہو کنجرا. دا بگیسٹ انوینشن آف مین از گاڈ. تو میں نے کہا یہ حمیر صاحب پاگل ہو گئے ہیں کہ کہہ رہے ہیں دا بگیسٹ انوینشن آف مین از گاڈ. لیکن یار ساحل بھائی, ان کی آنکھوں میں میرے لیے جو حقارت تھی یا جو استہزاء تھا یا جو سٹائر تھا کہ اس بچے کو کیا پتا, تو وہ مجھے اندر سے کاٹ گیا. اور میں نے اپنے اندر قسم کھائی کہ میں وہ ساری باتیں پتہ کروں گا جو حمیر صاحب کو پتہ ہے. حمیر صاحب ابھی بھی زندہ ہیں لاہور میں. تو اس کے بعد میں نے جو ان کے ڈرائنگ روم میں فیض احمد فیض کی لائبریری تھی نا, وہاں پر میں نے جو کتابیں تھیں, میں نے یہ اپنے پاس سے نتیجہ نکالا کہ ان کا جو سارا علم ہے ان کی لائبریری سے آیا ہے, اور مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ پڑھتے کیا ہیں.
تو پھر میں نے ایک سگریٹ کی پنی کے اوپر ان کتابوں کے نام لکھنے شروع کیے. برٹن رسل کا نام لکھا میں نے, ولڈیورا کا نام لکھا میں نے, بروک اسپائنوزا کا نام لکھا, سبت حسن کا نام لکھا, علی عباس جلال پوری کا نام لکھا, اس کے علاوہ وہ جو علامہ نیاز فتح پوری کی منو یزداں ہے اس کا نام لکھا. تو مجھے پتا چلا کہ یہ ساری کتابیں تو بہت مہنگی ہیں اور ان کتابوں کو خریدنے کے میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. تو پھر میرے ابا نے جو مجھے موٹر سائیکل لے کر دی تھی یونیورسٹی جانے کے لیے, وہ موٹر سائیکل میں نے بیچ دی. ان پیسوں سے میں نے وہ کتابیں خریدی اور ایک دوست کے گھر رکھوا دی. گھر آ کر میں نے بتایا کہ موٹر سائیکل جو ہے وہ نا مجھ سے ڈاکو نے چھین لی ہے اور کہا ہے کہ اگر آپ نے پولیس میں رپورٹ کی تو وہ مجھے مار دیں گے. تو میری ماں نے پھر مجھے ایک ہفتے کے بعد نئی موٹر سائیکل لے دی. 3 مہینے میں نے انتظار کیا اور تھوڑا ایک دن. بیچ میں آپ کو ٹوک سکتا ہوں اویس اقبال صاحب, جی آپ جی کا جی فلو تو نہیں ٹوٹے گا؟ جی جی نہیں. اچھا دوستو, یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ سوچو کہ اس انسان کو, اور مجھے ابھی ہائما جی کی بھی یاد آ گئی کہ ہائما جی بھی ریڈنگ میں کافی ان کا انٹرسٹ تھا, انہوں نے کئی ساری چیزیں جو ہے وہ پڑھ لی. آپ سوچو کہ اس بندے کا انٹرسٹ کتنا ہوگا پڑھنے میں, اور کتنا سیریسلی لیا اس نے کہ اپنی موٹر سائیکل, اپنی بائک بیچ دی. کس کے لیے؟ کتاب کے لیے. او ہو, کون کرتا ہے ایسا یار؟ بائک بیچ کر. یعنی آپ سوچو کہ جس چیز سے آپ کو بہت زیادہ لگاؤ ہے اور جس چیز کی ٹینیج آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہے, لگاؤ ہے, اور ٹینیج میں بائک کا کریز کتنا ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے. ہم سب ٹینیج سے گزر چکے ہیں. بھائی نے بائک بیچ دی کتابیں خریدنے کے لیے. سلوٹ ہے بھائی, سلوٹ. تو ساحل بھائی 3 مہینے میں نے ویٹ کیا اور وہ ساری کتابیں اٹھا کر میں گھر لے آیا. تو میری ماں نے پوچھا یہ کتابیں کہاں سے آئیں؟ میں نے کہا وہ میرے پروفیسر صاحب کی نا کینیڈا امیگریشن ہو گئی ہے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم سے بہتر خیال کون رکھ سکتا ہے. تو تب میں نے جا کر پہلی دفعہ اسلامک ہسٹری کا انڈیپینڈنٹ سورسز سے مطالعہ شروع کیا. اور شروع میں ساحل بھائی میرا پلان یہ تھا کہ میں حمیر صاحب کو غلط ثابت کروں گا. میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں, قرآن صحیح ہے, اسلام ایک سچا مذہب ہے. لیکن جو میں نے قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا, ترجمہ اس کا میں نے پڑھا, تفسیر میں نے مولانا مودودی کی تفہیم القرآن پڑھی, تو میں تو حیرت زدہ رہ گیا کہ یہ سب کچھ کیا اسی کتاب میں لکھا ہے. تو پھر اس طرح میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ دین اسلام سے دور ہوتا گیا, اور میں پچھلے 21 سال سے میں نے کوئی ریلیجن پریکٹس نہیں کیا. اور جو آپ نے گفتگو کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ میں ٹی وی چینلز پر رہتے ہوئے میں ایتھیسٹ تھا, تو میں ٹی وی چینلز جوائن کرنے سے بھی 6 سال پہلے ایتھیسٹ تھا, اور یہ بات میری فیملی کے لوگ بھی جانتے ہیں. اور مجھے اس کی وجہ سے بہت زیادہ فیملی پریشر کا بھی سامنا کرنا پڑا. آپ کے ریلیٹیوز آپ سے بات نہیں کرتے ہیں, آپ کو فنکشنز پہ نہیں بلایا جاتا ہے, آپ کو ایک سوشل بائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ کے جو دوست یار بچپن کے ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے آپ کوئی ایلین ہو. میرے جو میٹرک میں استاد تھے مجھے پچھلے دنوں فون کر کے کہنے لگے کہ اویس میں نے تمہاری ریلیجن کے اوپر کرٹیسزم کی ویڈیوز دیکھی ہیں یوٹیوب کے اوپر, اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے کہ تم میرے ہی اسٹوڈنٹ ہو اور تم کہاں نکل گئے ہو. تو میں نے کہا سر میں آپ ہی کا اسٹوڈنٹ ہوں, لیکن مجھے بھی یہ بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ آج سے 20 سال پہلے جہاں کھڑے تھے آپ آج بھی وہاں کھڑے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے؟ اور ساحل بھائی کل مجھے ای میل آئی ہے کہ میں نے جو ڈاکٹر مبارک اظہر کے ساتھ قرآن کی ڈیوینٹی کے اوپر 23 کوسچنز کیے تھے, وہ پارٹ 1 تھا یوٹیوب کے اوپر, ابھی بھی پڑا ہوا ہے, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ادارہ ہے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, اس نے ریکویسٹ کر کے یوٹیوب کو کمیونٹی سٹینڈرڈز کے تحت پاکستان میں بین کر دیا ہے. تو بیسیکلی ان کا جو ٹالرنس لیول ہے وہ یہ ہے, ان کا جو سارا ریلیجن ہے وہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی لیجسلیشن کی وجہ سے بچا ہوا ہے, اس ڈر کی وجہ سے بچا ہوا ہے کہ وہ آپ پر توہین مذہب کا مقدمہ لگا دیں اور وہ آپ کو پرسیکیوٹ کریں. پاکستان میں جو ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ ہے وہ اسپیسیفکلی یہی کام کرتا ہے کہ وہ جو ڈسینٹ ہے اس کو ٹریس کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب یہ تو انڈین ایجنٹ ہے, جناب یہ تو اسرائیل سے پیسے لیتا ہے, جناب یہ تو امریکہ سے پیسے لیتا ہے. بھائی ہم نہ اسرائیل سے پیسے لیتے ہیں, نہ امریکہ سے پیسے لیتے ہیں, نہ ہم کسی کے ایجنٹ ہیں. ہم جو ایمانداری سے سمجھتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوگ کسی کے ایجنٹ ہیں تو ہم صرف اور صرف ہیومینٹی کے ایجنٹ ہیں. ساحل بھائی بہت زبردست بات کی ہے, اور میں سارے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اویس اقبال صاحب کا خود کا بھی ایک چینل ہے, اور آئی ایم شیور امت صاحب نے آلریڈی لنک پن کر دیا ہوگا. اگر نہیں کیا ہے تو امت صاحب آپ لنک پن کر دے. اور ویسے سمر بھائی بھی جو ہے وہ بار بار لنک شیئر کرتے جا رہے ہیں. آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اویس
بھائی کے چینل کو آپ لوگ فوری طور پہ سبسکرائب کر لیں. ابھی کتنے سبسکرائبر ہیں آپ کے اویس اقبال صاحب؟ میرے خیال ہے 6700 کے قریب ہے سر. یار دوستو 10,000 پہنچانا ہے. ابھی 3,000 لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ابھی جو ہے وہ 2,000 تو آپ لوگ بڑھا دیجئے, 6 سے 8 کر دیجئے, اور اس کے بعد جتنے لوگ بعد میں سنیں گے ڈسکرپشن میں آپ کو اویس اقبال بھائی کے چینل کا لنک مل جائے گا. آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے اویس بھائی کے چینل کو آپ لوگ فوری طور پہ سبسکرائب کریں, تاکہ جب اویس بھائی کل یعنی 10-12 گھنٹے کے بعد اپنا چینل اوپن کرے تو ان کو 10,000 سبسکرائبر وہاں پہ ملے, اور اویس بھائی بھی تھوڑا خوش ہو جائے کہ یار ساحل کے چینل پہ گیا تھا, مزہ آ گیا. اچھا تو ساحل بھائی، ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا تھا میں آپ سے کہ آپ انڈیا کے اندر ایک مسلم فیملی میں پیدا ہوئے، آپ ایک ایکس مسلم بنے. انڈیا کے اندر چونکہ ایک وہ مسلمز جو ہیں مائنورٹی کے اندر ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا میں سیکنڈ بڑا جو فیکٹر ہے ریلیجن کا وہ مسلمانوں کے پاس ہے، اور خانہ کعبہ کے اندر نریندر مودی کی اور جنرل عاصم منیر دونوں کی درازی عمر کی دعائیں مانگی جاتی ہیں. خانہ کعبہ کے اندر جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ انڈیا کو تباہ کر، اور جو انڈین مسلمان ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دیش کو محفوظ رکھ. تو ان کی ایک بڑی مضحکہ قسم کی آئیڈیالوجی ہے جو ان کے نیشنلزم سے ٹکراتی ہے. تو انڈیا کے اندر جو ایکس مسلمز ہیں یا جو ایتھیسٹس ہیں، کیا ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ساحل بھائی؟ اچھا, اس کو اگر آپ کو سمجھنا ہے نا, تو سب سے پہلی بات تو آپ نے جو مائنورٹی کی بات کی ہے بھائی, یہاں جس کو مائنورٹی بولا جا رہا ہے وہ میجورٹی پہ بھاری پڑتی ہے. وہ سر چڑھ کے اپنی بات منواتے ہیں بھائی. ادھر اپیزمنٹ کی چکر میں اتنا چڑھایا گیا ہے ان کو کہ یہ وہ سب باتیں کرتے ہیں جو دوسرا کوئی ان کے بارے میں نہیں کر سکتا, اور انٹرنیشنل نیوز بن جاتی ہے. ایک بڑی پارٹی کو اپنے ہی پروکتا کو نکالنا پڑتا ہے, سسپینڈ کرنا پڑتا ہے. جی، نوپور شرما کو. ہاں, آپ سوچو کہ کتنا ان کا رباب ہے ادھر, اتنا حالانکہ چڑھا حالانکہ حالانکہ نوپور شرما نے جو ساری باتیں کی تھی یہ اپنے مدارس میں اپنے بچوں کو وہی پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھاتے ہیں. اگر صحیح بخاری جو ہے وہ کہتی ہے کہ آسمان پہ گھوڑا اڑا تھا تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر نوپور شرما کہتی ہے تو وہ بلاسفیمی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں دیکھو یہاں کا معاملہ کیسا ہے, اور پاکستان کا میں اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتا, آپ ہی بتا سکتے. یہاں پہ جو میجورٹی آف مسلمس ہے یہ نماز نہیں پڑھتی ہے, یہ 5 ٹائم کے نمازی نہیں ہے. اچھا. فجر کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو شروعات کی جو سب سے پہلی صف ہے وہی نہیں بھرتی ہے. اتنے کم آپ کو نمازی ملیں گے. 5 ٹائم کے نمازی جو ہے وہ بہت بہت کم ہے. اکثریت جو ہے وہ جمعہ کے نمازی ہے. ہاں, رمضان آتا ہے تو تھوڑے بہت لوگ جو ہے وہ کچھ سٹارٹنگ کے کچھ دن جو ہے وہ پراپرلی نماز پڑھ لیں گے, پھر آہستہ آہستہ وہ بھی قضا ہونا شروع ہوتی ہے, پھر چھوٹنا شروع ہو جاتے. تو انڈیا میں مسلمان جو ہے وہ میجورٹی نماز نہیں پڑھتا. دوسری چیز, انڈیا کے جو مسلمان ہیں ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. انہوں نے قرآن جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھا ہی نہیں ہے. جو رٹا مار لیتے ہیں وہ سیکھ کے بس اتنا ان کو آتا ہے, معنی کے ساتھ ترجمے کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. تو ان کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ قرآن کا پتہ ہے کیا لکھا ہے. ہاں, ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کے مولوی. وہ مولوی حضرات جتنی باتیں بتاتے ہیں ان کو اتنا پتہ ہے. یہ ہو گئی دوسری چیز. تیسری چیز کہ بھلے سے یہ لوگ پریکٹسنگ نہیں ہے, اسلام کو پڑھا نہیں ہے, لیکن ان کو بچپن سے ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ ہم رسول اللہ کے خلاف کچھ بات نہیں سنیں گے. ایک جو بیوڑا, شرابی, گنجیڑی, نشیڑی, چرس پینے والا, گرد پینے والا ایسا بھی مسلمان ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ رسول اللہ کے خلاف کچھ نہیں سننا ہے, وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو اور مولوی جو ہے وہ جس طرح سے چاہتے ہیں ان کا استعمال کرتے ہیں. یہ بالکل ایک بھیڑ کی طرح ہوتے ہیں, ان کو جس طریقے سے وہ چرانا چاہتے وہ چراتے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ جب نپور شرما کا کیس ہوا تھا تو پورے ہندوستان میں ہر جگہ پہ مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا, توڑ پھوڑ کی تھی. کیوں؟ مولویوں نے ان کو اکسایا اور سڑک پہ لے کے آئے. کس کے نام پہ؟ رسول اللہ کے نام پہ.
तो जो आपका जो सवाल है कि कोई मुसलमान अगर एथियस्ट होता है या इस्लाम छोड़ देता है, तो यहाँ पे उसकी जान को उतना खतरा नहीं है अगर वो सिर्फ इस्लाम छोड़ दे, ठीक है। लेकिन अगर वो इस्लाम छोड़ने के बाद उसको प्रोपगेट करता है अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, कि भाई ये जिनकी तुम अल्लाह से जिस बड़ा दर्जा तुमने जिसको दे के रखा है, उनका कैरेक्टर ऐसा है, आपका कुरान ऐसा है, आपका अल्लाह ऐसा है, अब उसकी लाइफ पे थ्रेट आ गया। अब उसको जो है वो सोशली बॉयकॉट किया जाएगा, फाइनेंशियली बॉयकॉट किया जाएगा, बल्कि अगर रसूलुल्लाह के खिलाफ उसने कुछ बोला तो बहुत मुमकिन है कि उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए जाए, या बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है तो हो सकता है उसका कत्ल भी कर दिया जाए। तो इधर की सिचुएशन ये है, अगर कोई सिर्फ छोड़ देता है तो इतना मुश्किल नहीं है, जान का खतरा नहीं होगा, लेकिन छोड़ने के बाद अगर वो बोलना शुरू कर दे तो मुश्किलात बढ़ जाती है। जी मैं साहिल भाई आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और इसकी एक वजह बहुत स्पेसिफिक है कि मुसलमान जो हैं वो बेसिकली अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते हैं, वो पैगंबर इस्लाम की इबादत करते हैं। अगर आप कहें पाकिस्तान के अंदर लाहौर में खड़े होकर कि अल्लाह ताला एग्जिस्ट नहीं करता है तो कहेंगे पागल है, लेकिन अगर आप पैगंबर इस्लाम की हक्कानियत के ऊपर सवाल उठाएंगे तो वो आपको वहीं के वहीं कत्ल कर देंगे। तो बेसिकली मुसलमानों के नज़दीक चूँकि अल्लाह ताला का कोई एंथ्रोपोमॉर्फिक जो इमेज है उनके जहनों में इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है, जबकि उसके बरक्स उनके जहनों में एक शख्सी कैरेक्टर का जो एंथ्रोपोमॉर्फिक इमेज है वो इस्टेब्लिश हो पाता है। तो बेसिकली जो मुसलमान हैं वो अल्लाह ताला की परस्तिश नहीं करते हैं, वो पैगंबर इस्लाम की परस्तिश करते हैं। और मैं क्या कहते हैं, मेरा एक मौक़िफ़ है साहिल भाई कि हमें अगर मुसलमानों से कलाम करना है, अगर हमें मुसलमानों को के रिलीजन की रियलिटी बतानी है, तो हमें जो इस्लाम की जो मुक़द्दस उनके नज़दीक शख्सियात हैं उनके बारे में अल्फाज का चुनाव जो है वो ज़रा मुहज़्ज़ब तरीके से करना होगा। क्योंकि जब आप किसी की मुक़द्दस मजहबी शख्सियत को कुछ कहते हैं तो वो उसके बाद आपके पास दुनिया की 1 लाख अच्छी दलाइल हों, आपके पास तारीखी हक़ाइक़ हों, वो आपको सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको उनकी जो मुक़द्दस मजहबी शख्सियात हैं उनको हमें एक बहुत ही मैं कहना चाह रहा था कि सिविलाइज्ड वे में हमें मुखातिब करना होगा। और मैं कभी भी इस्लाम की मुक़द्दस जो शख्सियात हैं उनके ऊपर डायरेक्ट क्रिटिसिज्म से गुरेज करता हूँ, ताकि इसी वजह से मुझे पाकिस्तान में मेरी जो जान है महफूज भी रही। और मुझे लोग, हालांकि मैं पाकिस्तान में एक पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथियस्ट था सर, और बाकायदा मुझे मेरे ऑफिस में लोग ये क्या कहते हैं कहा करते थे कि यार तू तो अवैस से भी बड़ा काफर हो गया है। और बाकायदा जनाब वो जब मैं रमज़ान के अंदर कोई खाने पीने की चीज़ निकालता था, मैं स्टूडियो में अकेला बैठा होता था, मुझे ट्रांसमिशंस करनी होती थी, बकिया सारा ऑफिस स्टूडियो के बाहर होता था, तो वो सारा ऑफिस देख रहा होता था कि मैं पानी पी रहा हूँ, सारा ऑफिस देख रहा होता था कि मैं कुछ खाने लगा हूँ, वही रोज़ों में खा रहा है। और भाई तुम्हारा एंकर 4 घंटे से ट्रांसमिशन कर रहा है बम धमाके की, अगर वो पानी का एक घूंट नीचे ले जाएगा तो तुम्हारा जो रोज़ा है उसको क्या चला जाएगा। ये कहते हैं कि जी रोज़ा हमारे नफ्स का इम्तहान है, लेकिन हमारे सामने कुछ खाओ पियो नहीं, हमें हमें आग लग जाती है। इसका मतलब ये है कि एक कमारे के सामने एक खूबसूरत लड़की ना जाए, एक गरीब के सामने एक कोई बंदा अमीर घर ना बनाए, एक 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 ठीक है, हमारे तन बदन में आग लग जाती है। भाई तुमने अपने अल्लाह मियाँ से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं सुबह से लेकर शाम तक कुछ नहीं खाऊंगा, कि तुम अपने अल्लाह मियाँ से सवाब लेके जा रहे हो। अब या तो तुम अपने सवाब का 25% मुझे दे दो, 30% मुझे दे दो, 35% मुझे दे दो, मुझ पर किस बात की पाबंदी है। मैं माल रोड लाहौर पर अपने ओल्ड कैंपस के आगे खड़ा रमज़ान में मैं गोरमे का पिज़्ज़ा लेकर खा रहा था और साथ मैंने सिगरेट लगाया हुआ था, क्योंकि उस वक्त मुझे बड़ी भूख लग रही थी। तो पीछे से आकर ये मौलवियों ने, जमीयत वालों ने मुझे मारना शुरू कर दिया, कुत्तों की तरह इन्होंने मारा। ये इस्लामी ओहो, जमीयत ने कभी की बात है ये। इस्लामी जमीयत तलबा ने बाकायदा पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, पेशावर यूनिवर्सिटी के अंदर, पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर बाकायदा टॉर्चर सेल्स कायम किए हैं। ये लोगों को बताते हैं कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, और इनके टॉर्चर सेल्स में डंडे होते हैं, स्त्रियाँ होती हैं। मेरी आंखों के सामने मेरे ओल्ड कैंपस के अंदर एक लड़की एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर जापान से पढ़ने आई थी, और वॉकमैन के ऊपर, उस जमाने में वॉकमैन हुआ करते थे, 2003 की ये बात है, सोनी का उसका वॉकमैन था, उस पर वो म्यूजिक सुन रही थी।
تو ایک جمعیت والا آیا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, اس کا واکمین کھینچا, اس کے وہ جو ہینڈ فری ہوتی ہے اس کے گردن میں باقاعدہ نیل پڑ گیا, اور ایک ہفتے کے بعد وہ جیپنیز ایکسچینج اسٹوڈنٹ پنجاب یونیورسٹی لاہور چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے ایک نیگیٹو امیج لے کر واپس چلی گئی. اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ویسٹرن سویلائزیشن ہے, جو کہ ہیومن سویلائزیشن ہے, ہماری جتنے آرٹس ہیں, کرافٹس ہیں, ہمارا لٹریچر ہے, ہماری سائنس ہے, جو کہ ہیومن بینگز کی ایک مشترکہ میراث ہے, اس کو اس وقت سب سے بڑا خطرہ ریلیجن اور ریلیجن کے اندر اسلام سے ہے. آپ انہوں نے دیکھیں, انہوں نے سویڈن کے اندر کیا اشر کیا ہے, اسلامک ریپبلک آف سویڈن بنا دیا ہے, انہوں نے انگلینڈ کو اسلامک ریپبلک آف انگلینڈ بنا دیا ہے. آج آپ کو ادھر برمنگم میں, بریڈ فورڈ میں, آپ لنڈن کے علاقوں میں اتنے حجاب اور بائے کے اندر لوگ ملیں گے, اتنے آپ کو انڈیا پاکستان میں نہیں ملیں گے. یہ جاتے ہیں, پہلے اسائلم مانگتے ہیں, ویزا مانگتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں پر شریعت مانگتے ہیں. بھائی جس ملک میں تم رہتے ہو, اگر اس ملک کے کلچر کو تم پریکٹس نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم اس کے کلچر کو, میں نے یہاں پر امریکہ کے اندر, یہ میں نے پہلی کرسمس گزاری ہے پرسوں, میں نے اپنے کولیگ کو کہا میری کرسمس, تو وہ مجھے ایسے گھور رہا ہے, وہ انڈیا سے تھا, میری کرسمس کہہ دیا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم کیسے میری کرسمس کہہ سکتے ہیں. دوسری جانب یہ حضرت عیسیٰ کو نبی بھی مانتے ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کی دوبارہ آمد کے منتظر بھی ہیں, لیکن یہ میری کرسمس ان کو سننا گوارا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں ساحل کہ عید الاضحیٰ کے علاوہ, جو کہ خونی تہوار ہے, بقیہ جتنے بھی مذہبی تہوار ہیں, وہ لوگوں کو ایک حد تک ایک بانڈ دیتے ہیں, ایک کلچرل کنیکٹیوٹی دیتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی ڈیوینٹی ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں. یہ بھی الگ بات ہے کہ جو کرسچینٹی ہے, اس نے بیسیکلی جو سن گاڈ کی ورشپ تھی, متھرا مت 22 دسمبر جو کہ سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے اور سن کی جو ری برتھ ہوتی ہے, اس کو انہوں نے کرسمس کے اندر کنورٹ کر دیا ہوا ہے. لیکن کچھ جو کلچرز ہیں, کچھ جو ٹریڈیشنز ہیں, اگر وہ لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹ رہے ہیں, اگر کوئی ہولی منا رہا ہے, اگر کوئی دیوالی منا رہا ہے, اگر کوئی عید منا رہا ہے, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے. اصل نقصان تب ہوتا ہے جب آپ اپنے ریلیجن کی بنیاد پر دوسرے کے ریلیجن سے, دوسرے کی آئیڈیالوجی سے نفرت کرتے ہیں. صاحب اچھا, اس میں آپ دیکھیے, چونکہ آپ نے کرسمس کا ذکر کر دیا اور حال ہی میں کرسمس گیا ہے, یہ 25 دسمبر آنے کے تقریباً ایک ہفتہ پہلے سے میرے انسٹا ریل پہ بہت ساری ویڈیوز جو ہے مومن حضرات کی کرسمس سے ریلیٹڈ آنا شروع ہو گئی. جی ٹھیک ہاں, ہے, ہاں, کہ یہ میری کرسمس کہنا جائز ہے کہ نہیں. برساتی مینڈک جیسے ہوتے ہیں نا, ویسا یہ ان کے ٹاپکس بھی برساتی مینڈک کی طرح ہوتے ہیں. تو وہ ویڈیوز آنا شروع ہو گئے, اس میں آپ میری کرسمس نہیں کہہ سکتے, یہ حرام ہے, آپ کیسے میری کرسمس کہہ سکتے ہیں. اس میں ذاکر نائک کا بھی ویڈیو آ رہا ہے, اس میں فلانا ڈمکانا سب کے ویڈیوز آ رہے ہیں. وہ دلیل کیا دے رہا ہے؟ دلیل وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ کسی کو میری کرسمس وش کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے بیٹا جنا, حضرت عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں,